فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرنا ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ذكر قدرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع مشيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليها الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم أن يتفرقوا. فقال علي الله حسنا وفعل شيئتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع مشيتنا ومحبينا وفيهم مهموم الله وفرج الله هما ولا مغموم الله وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي الله حسنا وسيدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسين وانت قديم الاحسان وبحق ائمة تسعة من ولد الحسين عليه السلام استجب دعانا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قید سے رہا ہو کر کربلا میں قید سے رہا ہو کر کربلا میں آئی ہے. چور زخموں سے ہائے فاطمہ کی جائی ہے. اپنے بھائی کا چہلم کرنے آئی ہے زینب. وہ حسین کا پرسا لینے آئی ہے زینب. تربت شہیدی پر چھٹ کے آئی ہے زینب. اپنے بھائی کا چہلم کرنے آئی ہے زینب. اپنے بھائی کا چہلم کرنے آئی ہے زینب. 3 دن کے پیاسے کے حلق پر چلا خنجر. رونے
آج اپنے بھائی کو رونے آئی ہے زینب، اپنے بھائی کا چین کرنے آئی ہے زینب۔ فاطمہ کی بیٹی پر کس قدر مصیبت ہے، شام اور کوفے میں گزری جو قیامت ہے، وہ سنانے بھائی کو اپنے آئی ہے زینب، اپنے بھائی کا چہر کرنے آئی ہے زینب۔ زخمی ہو گئے شانے اور کمر خمیدہ ہے، کم نظر ہوئی آنکھیں پھٹنے کو کلیجہ ہے، اٹھو میرے ماں جائے، ملنے آئی ہے زینب، اپنے بھائی کا چین کرنے آئی ہے زینب۔ اس کو قید خانے میں موت آ گئی آخر، جو تڑپتی رہتی تھی اپنے باپ کی خاطر، داغ اس یتیم کا لے کے آئی ہے زینب، اپنے بھائی کا چین کرنے آئی ہے زینب۔ بہن تھے یہ زینب کے پہنچے جب مدینے میں، لے کے آئی ہوں اماں درد اپنے سینے میں، کربلا میں کنبے کو ہو کے آئی ہے زینب، اپنے بھائی کا چین کرنے آئی ہے زینب۔ چکدیش کر اماں جس کو تم نے پالا تھا، جس قدم سے ہر گھڑی اجالا تھا، اس کا خون بھرا کرتا لے کے آئی ہے زینب، اپنے بھائی کا چین کرنے آئی ہے زینب۔ روک لو کلام الماس، روک لو بیان
یہ خدا ہی بس جانے کیسے آئی ہے زینب اپنے بھائی کا چہروں کرنے آئی ہے زینب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات بر محمد و آل محمد. ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ جس کو بھی یہ توقع ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے، ایک نہ ایک دن اس کی بارگاہ میں جانا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل بجا لائے. اور خالی نیک عمل سے کام نہیں چلے گا بلکہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ. میری آواز آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اور بات نیک عمل کی نہیں ہے بلکہ اپنی عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک قرار نہ دے. یعنی جو کرنا ہے اس کے لیے کرو. جب تک عمل میں خلوص نہیں ہوگا تمہارے کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے الناس کلہم ہالکون، سارے کے سارے لوگ ہلاک، کسی کو نجات نہیں ہوگی الا العالمون، سوائے علماء کے. والعالمون کلہم ہالکون، علماء بھی سب ہلاک، کسی کو نجات نہیں ہونی ہے الا العاملون، سوائے ان کے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں. والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون. اور اب آخر میں حدیث کہتی ہے کہ عمل کرنے والے بھی ان کو کوئی نتیجہ برآمد ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ ان کے عمل میں اخلاص نہ پایا جاتا. اور اخلاص والے بھی خبردار غرور نہ کریں، گھمنڈ نہ کریں، ان کے اوپر بھی خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو گفتگو چل رہی تھی وہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، میرے خیال میں آپ لوگ تھوڑا ہم سے قریب آ جائیے، 10 آدمی سنیں گے چلے گا. قریب آ جائیے، آپ لوگوں سے بات کرتے رہیں گے، ٹھیک رہے گا. میں اسی لیے نیچے بیٹھ رہا تھا کہ گردن نہ اٹھانا پڑے، لیکن یہ کہ جو ہے وہ چلیے ابھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر دقت ہو تو نیچے آ جاؤں میں، مجھ کو کوئی دقت نہیں ہے، گردن اٹھانی پڑے. چلیے صلوات بر محمد و آل محمد.
تو اس آیت اور حدیث کے ذیل میں ہماری گفتگو چل رہی تھی ہمارے اوراق کے چوتھے امام امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں کہ کتنا بڑا کمال ہے امام کا کہ جس ماحول میں جس زمانے میں 20 سے زیادہ چاہنے والے لوگ موجود مکہ اور مدینہ ملا کے نہیں تھے، اس ماحول میں امام نے کس طرح زندگی گزاری ہے کہ ایک آدمی بھی امام کے خلاف کوئی لکھنے والا یا بولنے والا نہیں ہے، اور پھر اس پبلک کی تک دین پہنچانا، وہ کتنا بڑا کمال ہے۔ تو عرض کیا کہ اس کا جو طریقہ امام نے اپنایا کہ نمبر 1 دعا، دوسرا جو ہے وہ طریقہ کیا تھا امام کا، اپنا اخلاق، اپنا کردار، اور تیسرا طریقہ ابھی آتا، پہلے 1-2 روایتیں سنیے تو تیسرے پہ آتے ہیں، صلوات بر محمد و آل محمد۔ استطال رجل علی علی ابن الحسین، اب مجھ کو تھوڑا سا اپنا ویلوم بڑھانا پڑے گا جو ہے وہ، استطال رجل علی علی ابن الحسین علیہ السلام فتغافل عنہ۔ دیکھیے کبھی اللہ نے توفیق دی اور آپ کے درمیان پھر توفیق الہی شامل حال ہوئی اور آنا ہوا، تو یہ خود ایک بہت اہم موضوع ہے، اوائڈ کرنا۔ یہ پوری اس پر مجلس ہو سکتی ہے، سیریز تیار ہو سکتی ہے، چھوڑو جانے دو یار، بکنے دو۔ اوائڈ کرنا یہ خود ایک مجلس کا موضوع ہے، جو اس کا ایک اشارہ یہاں کر دیتے ہیں، پھر اللہ کبھی توفیق دے گا۔ استطال رجل علی علی ابن الحسین فتغافل عنہ، ایک آدمی نے امام کو بہت کچھ بکنا شروع کیا، فتغافل عنہ، امام نے تغافل فرمایا۔ تغافل کسے کہتے ہیں؟ جان بوجھ کے اوائڈ کرنا، ظاہر کرنا جیسے ہم سن ہی نہیں رہے، اس کو کہتے ہیں تغافل۔ جیسے تمارز، تمارز کیا مطلب؟ بیمار آدمی نہیں ہے کو تمارز کہیں گے، تمارز کہتے ہیں جہاں آدمی بیمار نہ ہو اور اپنے کو بیمار ظاہر کرے، اس کا کیا کہتے ہیں؟ تمارز۔ ویسے یہ تغافل، غافل نہیں ہے، پتہ سب ہے مگر ایسا ظاہر کر رہے کہ ہم آپ کو سن ہی نہیں رہے، یہ کیا کہلائے گا؟ تغافل، اوائڈ کرنا۔ استطال رجل علی علی ابن الحسین علیہ السلام فتغافل عنہ، امام کو وہ الٹا پلٹا آؤ باؤ بک رہا ہے اور امام تغافل کر رہے ہیں، گویا ہم سن ہی نہیں رہے ہیں۔ اچھا جب اس طرح آپ کیجئے گا تو آدمی بور ہوگا نہیں بور ہوگا؟ جو چلا رہا ہے وہ بور ہوا، آخر میں چیخے ایاکانی، ہم آپ ہی کو کہہ رہے ہیں، یہ تب کے کہے گا نہیں کہے گا آدمی؟ حضرت نے فرمایا وَأَنْتَ أُغْزِي، جی ہم آپ ہی کو اوائڈ کر رہے ہیں، صلوات بر محمد۔ یہ صدیقہ سکھنا ہے۔ آپس میں گھر والوں سے، خاندان، جب دوسروں کے ساتھ یہ ہے تو گھر خاندان کے ساتھ کیسا ہوگا؟ روایت کہتی ہے کہ کان لہو ابن عم یاتیہ باللیل، امام کے ایک کزن تھے، چچیرے بھائی تھے، تھوڑا پرابلم میں آ گئے تھے، خرچے ورچے کی دقت ہو رہی تھی۔ یاتیہ باللیل متنکران، امام رات کو آتے تھے ان کے گھر اس طرح سے کہ وہ پہچان نہ پائے، بعض کہتے ہیں کہ صاحب چہرہ ڈھک لیتے تھے، ڈھاٹا واٹا باندھ دیتے، فَيُنَاوِلُهُ شَيْئًا مِنَ الدَّنَانِيرِ، پھر جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے، کچھ پیسے دینار نکالتے تھے، رکھ لو، امام مدد کرتے تھے۔ فَيَقُول، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ امام کو دیکھ تو رہا نہیں ہے، تو اب ان کا جملہ سنیے، کہتے بھیا پتہ نہیں کون ہے آپ، اللہ آپ کو اچھا رکھے، آپ اس طرح آ کے اندھیرے میں خاموشی سے مدد کرتے ہیں، لیکن علی بن الحسین لا یواصلنی،
لیکن ایک علی ابن الحسین ہے، ہمارے کزن ہیں، خاندان کے ہیں، ہمارے چچا کے بیٹے ہیں، لا یواصلنی، وہ صلہ رحم نہیں کرتے، وہ ہمارا خیال نہیں کرتے، لا، اس کو بد دعا دیتا تھا، لا جزاہ اللہ عنی خیرا، اللہ ان کو ہماری طرف سے جزائے خیر نہ دے۔ لیکن کبھی امام نے چہرہ نہیں ہٹا کے دکھلایا کہ بھیا جس کو برا کہہ رہے ہو وہی تمہاری مدد کر رہا ہے۔ فَيَسْمَعُ ذَلِكَ وَيَتَحَمَّلُ، امام سنتے تھے اور برداشت کرتے تھے، وَيَصْبِرُ عَلَيْهِ صبر وَلَا يُعَرِّفُهُ بِنَفْسِهِ، لیکن کبھی امام نے اپنے کو پہچنوایا نہیں کہ جب جس کو برا کہہ رہے ہو وہی تمہاری مدد کر رہا ہے۔ فَلَمَّا مَاتَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، جب امام کی شہادت ہو گئی اور وہ جو خاموشی سے ملتا تھا وہ ملنا بند ہوا، تب سمجھ میں ان کے آیا کہ ہوا کان، اور یہ تو ہم جس امام کو برا بھلا کہہ رہے تھے وہی ہماری فجاء الی قبرہ وبکى علیہ، گراتے تھے قبر امام پر، وہاں بیٹھ کے روتے تھے، غلطی ہوئی ہم نے آپ کو پہچان۔ تو یہ طریقہ امام نے اپنوں سے، کل سنایا گیا دشمنوں تک سے بھی، تو اپنوں کے ساتھ تو کریں گے ہی، ایک یہ طریقہ اپنے اخلاق کا، اپنے کردار کا طریقہ اپنا جس سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ تو ایک طریقہ یہ ہوا لوگوں تک دین پہنچانے کا، کیا؟ دعا۔ دوسرا طریقہ دین پہنچانے کا کیا؟ اپنا کردار اور اپنا اخلاق۔ تیسرا طریقہ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے اس زمانے میں مدرسہ قائم نہیں ہو سکتا تھا، ہاسٹل بن نہیں سکتا تھا، باقاعدہ اس طرح جب ممبر میں بیٹھ کے تقریر بولیے کر نہیں سکتے تھے، تو اب کیسے لوگوں تک دین پہنچے؟ اکیلے آدمی کتنے دعا سے لوگ ٹھیک ہو جائیں گے؟ اور بھی تو طریقہ ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں ایک عام بات تھی، اس میں کوئی نہ سی بی آئی سے مطلب تھا، نہ ای ڈی سے مطلب تھا، کسی سے کچھ نہیں۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ سب کے یہاں غلام ہوتے تھے، سب کے یہاں کنیزیں ہوتی تھی۔ امام کیا کرتے تھے؟ غلام اور کنیز خریدتے تھے اور وہ اپنے یہاں کام بھی کرتے تھے، پڑھاتے بھی تھے ان کو، اور جب دیکھا کہ ہاں اب یہ کام کا ہو گیا ہے، اب یہ جا کر کے امبا چوک میں تبلیغ کر سکتا ہے، کوئی بہانہ بناتے تھے، آزاد کر دیتے تھے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں دو واقعہ، ایک زنانہ ایک مردانہ سناتا ہوں تمام۔ اچھا آپ بتائیے، اتنے دنوں سے بچپنے سے ہم لوگ مجلس سن رہے ہیں، ابھی کوئی واقعہ ہو جائے ہمارے آپ کے ساتھ تو کون سی آیت کہاں پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کتنی پڑھنا ہے؟ 50 سال سے تو مجلسیں سن رہے ہیں ہم لوگ کر پائیں گے یہ؟ لیکن اگر کوئی کنیز ایسا کرتی ہے تو اس کا مطلب وہ خالی کنیز نہیں، یہ پڑھائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ تو کانت لہو جاریتن، امام کی ایک کنیز تھی، ایک دن حضرت ہاتھ دھل رہے تھے، میں نے بند اس لیے کر دیا تھوڑا کم ٹائم لگ جائے، تو ایک دن ہاتھ دھل رہے تھے، وہ کنیز حضرت کے دست مبارک پر پانی کا فسقط الابریق، لوٹا گر گیا۔ تو اب امام کا مزاج ہے وہ غصہ نہیں کرتے، لیکن جب گرا تو آدمی دیکھے گا نا سر اٹھا کے، تو جیسے ہی امام نے سر اٹھایا وہ ڈر گئی، جیسے ہی ڈری فوراً اس نے آیت پڑھ دی، ہاں بولیے زور سے پڑھیے، والکاظمین الغیظ۔ امام نے فرمایا ٹھیک، چلو میں نے غصہ پی لیا۔ پھر کہتے والعافین عن الناس، دیکھیے رک کے توڑ کے آیت پڑھ رہی ہے، یہ بغیر علم کے نہیں ہوگا، وہ بھی افریقہ کی آئی ہوئی کنیز۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ابھی تو ایک قصہ اور سنا، امام نے سر اٹھایا، ڈر گئی، کہتے والکاظمین الغیظ، حضرت نے فرمایا کظمت غیظی، جاؤ میں نے غصہ اپنا پی لیا۔
پھر کہتی ہے والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ امام نے فرمایا عفوت، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس کے بعد اگلا پڑھتی ہے واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت نے فرمایا انت حرۃ لوجہ اللہ، جا تو راہ خدا میں آزاد ہے۔ تو اس طرح بہانہ بنایا، اب اس کو آزاد کر دیا، وہ کہیں بھی جا کر کے زنانی تقریر کر سکتی، اس کو کون پکڑنے والا ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ابھی اب آپ کو سناتا ہوں یہ ایک دو۔ مدینے میں قحط پڑ گیا، یہ بہت توجہ سے، یہ تو کنیز کا تھا، اب غلام کا سن۔ مدینے میں قحط پڑ گیا زبردست۔ تو ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں اتفاق سے جا رہا تھا تو دیکھا کچھ جنگل ٹائپ کا، بیابان ٹائپ کا، ایک کالا آدمی حبشی، وہ لگ رہا تھا کہ کسی کا غلام ہے، وہ ایسا گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا تھا۔ تو مجھ کو اچھی لگ گئی، میں بھی ایک جھاڑ کے پیچھے جو ہے وہ پیڑ کے پیچھے چھپ کے سننے لگا۔ اور خوب جم کے بارش ہوئی۔ میں نے کہا یہ تو بڑا اللہ والا آدمی ہے، یہ ہے تو کسی نہ کسی کا غلام ہی، دیکھیں یہ کہاں جاتا ہے، کس کا غلام ہے۔ تو اب وہ دعا ہوا کر کے بارش ہو گئی، بھیگا ویگا جو بھی، اب وہ چلا۔ یہ کہتے میں پیچھے پیچھے اس کے چل پڑا کہ دیکھیں یہ آدمی جاتا کہاں ہے، تو اندازہ ہو جائے گا کہ جس کے گھر میں جائے گا کہ اس کا غلام ہے۔ تو بیٹا میں نے دیکھا کہ وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بولیے گھر میں داخل ہو گیا۔ اور دیکھیے اس قصے سے پورے 10 دن کا خلاصہ بھی آ جائے گا۔ آیت پھر سے دہرا لیجئے، اس کو دماغ میں رکھ لیجئے، مزہ آ جائے گا 10ویں دن۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جس کو بھی یہ توقع ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے نیک عمل کرے۔ اصل چیز اگلی ہے، نیک عمل سے کوئی فائدہ نہیں۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دے، جو کرے اللہ کے لیے۔ ان کی واہ واہ کا بھی چکر، کیا مولانا مجلس پڑھتے ہیں واہ واہ اللہ کا، جو ارے میں کس قابل ہوں، یہ بھی چلا جائے گا۔ بھائی تم کیوں خوش ہو رہے تعریف پر؟ تمہاری اپنی وجہ سے ہے، اگر اپنی وجہ سے ہے تو یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اپنی وجہ سے تو یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ بہت زبردست ڈاکٹر ہے صاحب، نبض رکھ دیا، ہاتھ رکھ دیا نبض پر، جو نسخہ لکھ دیا ٹھیک ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اب بھیڑ ہونے لگی تو ایٹھنے لگیے گا ڈاکٹر صاحب کہ ہم سے بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں ہے، آپ خود سے ہو گئے۔ وہ اگر نہ چاہتا تو نہ کوئی پڑھنے سے ڈاکٹر ہو سکتا ہے، نہ انجینئر ہو سکتا ہے، نہ یہی چیز آدمی کو بلندی پر بھی پہنچ کے یاد ہے۔ حتیٰ جو کرو اللہ کے لیے لوگوں کی واہ واہ کی بھی امید مت رکھو، یہ ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ خوب سمجھا لے گئے نا؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب آئیے پلٹ کے، ہم لوگ سوچ نہیں سکتے جہاں اہل بیت کی تربیت آدمی کو پہنچاتی ہے۔ تو یہ دیکھا، یہ دیکھیں جاتا ہے، دیکھا امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر، اچھا ان کا غلام ہے، جبھی تو کہیں ہم اتنا بڑھیا آدمی، ایسی تربیت۔ خیر اندر چلے گئے، امام کے پاس پہنچے، کیا نام ہے آپ کا؟ انکل بولیے، ہاں، ارے آپ ہی سے کہہ رہا ہوں، ناصر بھائی بتا سکتے ہیں آپ، کہیں سنا آپ نے کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کتنے غلامات جو ہے وہ بیچے ہیں؟ بہت بتا سکتا ہے کوئی؟ ہے 1000 بیچے ہیں نہ، میں نے اسی لیے لفظ بیچنا کہا۔ 1000 غلام خریدے ہیں، بیچے نہیں ہیں، اپنی محنت کی کمائی سے خریدتے تھے
اور پھر کچھ دن پڑھا لکھا کہ یہ پرانا طریقہ آزاد کر دیتے. تو امیر المومنین نے زندگی میں غلام خریدا ہے، بولیے بیچا نہیں، آزاد کیا ہے. یہ لوگ اس سسٹم کو ختم کرنا چاہ رہے تھے. تو وہی یہ آ گئے امام کے پاس، چوتھے امام کے. کہیے کہ وہ ایک کام سے آئے تھے صاحب، بولو. کہ وہ آپ کا ایک غلام خریدنا تھا. خریدنے کی بات مت کرو ہم سے، یہ بتاؤ چاہیے کون سا، لے جاؤ. تو کہنے لگا صاحب نام تو نہیں جانتے، دیکھ لیں گے تو پہچان لیں گے. تو امام نے کہا بھائی سارے غلاموں کو اکٹھا کرو. سب لوگ اکٹھا ہو گئے. بولو اس میں سے کون؟ نہیں صاحب اس میں تو کوئی نہیں ہے. تو حضرت نے پوچھا بھائی کوئی بچا ہوا ہے؟ تو بتایا گیا کہ ہاں وہ جو استبل کی دیکھ ریکھ کرتا ہے گھوڑوں کی، وہ نہیں ہے. بلاؤ اس کو ہی بلاؤ. خیر وہ آیا، ارے جی جی یہی مولا یہی. تو اس کو تعجب ہو رہا یہ کیا ہوا؟ تو حضرت نے فرمایا بھائی میں نے تم کو ہبا کر دیا ان کے، اب تم جاؤ ان کے ساتھ. آپ انصاف سے بتائیے اگر آدمی غلام ہے تو چاہے ان کے یہاں رہے چاہے ان کے یہاں رہے فرق کیا پڑتا ہے؟ ایک ہمارے علاقے میں جج ہے، اب تو شاید میرے خیال میں ڈی جے اوجے ہو گیا، میاں بیوی دونوں جو ہے وہ جج تھے. اور اس طرف جو ہے وہ اعظم گڑھ کے کونے میں کہیں ان کی ہوتی، تو ان کی والدہ کے 40ویں کے لیے گئے مجلس میں، کہیں سے ہی بات ہونے لگی. تو ہم نے کہا یار کہنے لگا مولانا جب نوکری کر لی ہے تو اب چاہے جہاں پورے ہندوستان میں چلے جائیں، پورے یو پی میں چلے جائیں، اس کی پرواہ. جب ہم کو کمانا نہیں ہے تو چاہے چھوٹی سی جگہ پر رہے چاہے بڑی سی جگہ پر رہے، ہم کو تو امیر المومنین کی سیرت دیکھ کے عدالت سے کام کرنا ہے بس. یہ ہے مجلسوں کا اثر. صلوات بر محمد و آل محمد. اور جب کبھی اپنے ٹرانسفر کی کوشش ہی نہیں کی، چاہ کر دو. تو جب غلام ہی کی طرح رہنا ہے تو چاہے جہاں رہے، ان کے پاس رہے چاہے. اس کا مطلب کہ امام غلام بنا کے نہیں رکھتے، ورنہ اس کو کیا فکر ہوتی. جیسے ہی حضرت نے کہا کہ میں نے ہبا کر دیا ان کو، جاؤ، تو وہ ان کی طرف دیکھتا کیوں بھیا مجھ کو میرے امام سے کیوں جدا کر رہے ہو؟ کہنا چاہیے تھا نا مالک سے یہ مالک میرے بڑے اچھے. نہ، اس کا مطلب غلام بنا کے بولیے رکھا بھی نہیں ہے انہوں نے. اور رکھتے کیسے؟ صلوات در محمد اور سنیے آپ مزیدار. روایت کہتی ہے جب ماہ مبارک رمضان آتا تھا تو امام زین العابدین علیہ السلام کاپی بناتے تھے اور اس میں سارے غلاموں کا نام لکھا ہوتا تھا. جس نے کوئی گڑبڑ کی، بولتے کچھ نہیں تھے، لکھ لیتے. آج 2 رمضان کو کیا نام ہے، کیفی نے یہ گڑبڑ کی. آج 4 رمضان کو ناصر مہدی نے یہ گڑبڑ کی. آج 6 رمضان کو وسیع حسن نے یہ. جو غلام کچھ غلطی کرتا تھا وہ نوٹ کر لیتے تھے، بولتے کچھ نہیں. اس کے بعد آخر رمضان میں یا عید کے دن، یہ میں مس کر رہا ہوں، سب کو اکٹھا کرتے تھے اور وہ کاپی کھولتے تھے. ہاں بھائی کیفی بولو، 2 رمضان کو تم نے یہ گڑبڑ کی تھی؟ ہاں صاحب ہوئی تھی. تم بتاؤ ناصر؟ جی. تم بتاؤ وسیع؟ ہاں صاحب ہوئی. سب سے اقرار لیتے تھے. اس کے بعد کہتے تھے خدا تو نے ہی کہا ہے نا معاف کرنے کو، تو تو گواہ ہے میں ان سب کو معاف کرتا ہوں. لیکن جیسے میں ان سب کو معاف کرتا ہوں تو مجھے معاف کرتا. صلوات بر محمد و آل محمد. کیا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے دنیا میں ان ذوات مقدسہ کا؟ خیر تو بھیا کیوں مجھ کو میرے امام سے الگ کرنا چاہتے ہو؟ تو جو آدمی آیا تھا اس نے کہا دیکھو یار ہم کو غلام کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس ہے، اور نہ ہم تم کو غلام کی حیثیت سے لے جانا چاہتے ہیں. ہم نے ایک بات بتائیں، بعض روایتیں کہتی ہے کہ
دوستی زیادہ سے زیادہ کرو، مومنین سے زیادہ تعلقات بنا کے رکھو، اس لیے کہ ہر مومن کو کل کو قیامت میں کچھ نہ کچھ حق شفاعت ملے گا، واقعی جو مومن ہے تو دوستی بنا کے رکھو، قیامت میں کام آئے گا۔ تو شاید اس سے سہلے کہ ہم کو غلام کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو نوکر کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس ہے، کہ پھر کیوں ہمارے امام سے جدا کرنا چاہتا ہوں، کہ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ میں نے تم کو وہاں دعا کرتے دیکھا تھا، کیا انداز ہے یار تمہاری دعا کا، اور میں نے دیکھا تمہاری دعا کا ہاتھ اٹھانے سے جو ہے بارش ہوئی۔ ہم لوگ ہوتے بولیے سر تو کیا کریں، اچھا ہاں دیکھ رہے، ارے نہیں اللہ کا شکر ہے، بہرحال میں کس کا، یہی سب تو کرتے ہیں نا، لیکن کہیں کہیں اندر خوش ہوتے ہیں چلو لوگ ہماری، یہ ہم لوگ سب کے اندر ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں تربیت۔ جیسے ہی اس نے کہا مجھے غلام کی ضرورت نہیں ہے، میں تو تم کو لے جانا چاہتا ہوں تمہاری خدمت کے لیے، میں نے تمہاری دعا دیکھی ہے، تمہاری عبادت دیکھی ہے، تمہارے ہاتھ کے اٹھنے سے بارش ہوتے دیکھا ہے۔ اس نے کہا اچھا، نہ خوش ہوا نہ کچھ، نہ مسکرایا، ہاتھ اٹھا دیا۔ یہ ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اگر کوئی کام خدا کے لیے کر رہا ہوگا تو اس میں بہت ہی ضرورت ہے۔ ہاتھ اٹھایا، کہا پالنے والے یہ بات میرے اور تیرے درمیان تھی، پبلک میں کوئی جانتا نہیں تھا کہ میرا تیرا رشتہ کیا ہے، اب جب کہ آج تو نے ظاہر کر دیا ہے تو خدا میں پبلک کی واہ واہ سننے کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ توجہ فرمایا، اب وہ ڈر گیا، ارے بھائی صاحب رہنے دیا، اب تو تیر نکل چکا، یہ بیچارے چھوڑ کے چلے آئے، کچھ دیر کے بعد اس کی طبیعت خراب ہوئی، کیا ہوا، بخار آیا، واللہ اعلم، مر گیا۔ امام نے کہلایا ان کے پاس جو لینے آئے تھے، کہا بھائی تمہارے محبوب کا انتقال ہو گیا، اتنے بجے جنازہ اٹھے گا، شرکت کرنا ہو تو آ جاؤ۔ یہ ایک واقعہ امام کی تربیت کا نا پورے 10 دن کی مجلس کا خلاصہ ہے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک اور پڑھ دیجیے، ایک بات یاد آ گئی ہے، شاید مل جائے تو آپ کو سنا دوں، صلوات پر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پر محمد و آل محمد۔ خوب، تو جب غلاموں کے اندر اتنا آ گیا ہے کہ واہ واہ تو چھوڑیے، اگر کوئی دوسرا کہ اس کو بھی برداشت نہیں، یا اللہ اٹھا لے ہم ان کی واہ واہ، ہم جو کرنا چاہتے ہیں خود، تو جب غلاموں کے اندر اتنی توحید آ سکتی ہے بتائیے تو خود کا عالم کیا ہوگا۔ بس 2 روایتیں سناتا ہوں آپ کو، صلوات بر محمد و آل محمد۔ وَسَقَطَ لَهُ ابْنٌ فِي بِئْرٍ، امام کا بیٹا گر گیا کنویں میں، بعض کہتے ہیں شاید امام باقر علیہ السلام۔ فَتَفْزَعُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لِذَلِكَ، مدینے میں شور مچ گیا، رسی لاؤ، یہ لاؤ، ہنگامہ ہوگا نا، یہاں تک کہ اخرجو، بچے کو نکال لیا گیا۔ وَكَانَ قَائِمًا يُصَلِّي، کہ جب سارا ہنگامہ ہو رہا تھا نا تو امام نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ بتائیے، فَمَا زَالَ عَنْ مِحْرَابِهِ، نماز نہیں توڑی، مستقل اپنے محراب عبادت میں رہے۔ فَقِيلَ لَهُ، بعد میں لوگوں نے کہا صاحب اتنا شور ہوا مولا، آپ نمازی میں لگے رہ گئے۔ یہ ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ فرماتے ما شعرت، اچھا میں نہیں متوجہ ہوا۔ بولیے کیا ہوا؟ اب سمجھ میں آیا۔ ایک حدیث ہے آپ کو بھی یاد ہوگی، شروع کا میں پڑھتا ہوں، پورے کیجیے آپ لوگ۔ اولنا محمد ہے نا،
دیکھیے کہاں سے چلا آ رہا ہے. روایت کہتی ہے وہی سیم ہے کہ نہیں ہے. امیر المومنین کے پیر میں تیر لگ گیا, کسی کے بس میں اتنی تکلیف تھی, چھو نہیں سکتے تھے, نکالنا تو دور کی بات ہے. روایت کہتی جناب فاطمہ نے کہا کہ ابھی نہیں ہو سکتا کچھ, جب یہ نماز میں کھڑے ہوں تب دھیرے سے نکالنے کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا. تو جو حال دادا کا وہی پوتے کا. لوگوں نے کہا صاحب اتنا شور ہوا, اسی گھر میں آپ نماز پڑھ رہے تھے. حضرت نے فرمایا موت شاعر تو میں متوجہ ہی نہیں ہوا کب ہنگامہ ہوا, کب لڑکا گرا. انی کنت اناجی ربا عظیما. کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے عظیم پروردگار سے مناجات کر رہا تھا. یہ ہے ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. صلوات پر محمد و آل محمد. ایک اور سیم اسی طرح کی. وَوَقَعَ الْحَرِيقُ وَالنَّارُ فِي الْبَيْتِ الَّذِي هُوَ فِيهِ. جس گھر میں امام تھے اسی میں آگ لگ گئی. وَكَانَ سَاجِدًا فِي صَلَاتِهِ. اور جب آگ لگی تو امام کہاں تھے؟ سجدے کے عالم میں. وہاں تو کوئی پکار نہیں رہا تھا, یوں شور ہو رہا. یہاں تو لوگ امام کو پکار رہے تھے. یقولون یا ابن رسول اللہ النار, یا ابن رسول اللہ, یا ابن رسول اللہ النار. فرزند رسول آگ لگی ہے, فرزند رسول آگ لگی ہے. اور امام کا حال کیا؟ سجدے میں سر نہیں اٹھا. فما رفع رأسہ من سجودہ. امام نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. حتی اطفئ, یہاں تک کہ آگ بجھا دی گئی. فقیل لہ ما الذی الہاک عنہا مولا. اتنا لوگوں نے چیخ چیخ کے پکارا آپ کو, اور کیا چیز سبب تھا کہ آپ متوجہ تک نہیں ہوئے؟ فرمایا نار الآخرہ, آخرت کی آگ, جہنم کی آگ. جو شخصیت معصوم ہو اس کا حال یہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں, بس اللہ تبارک و تعالی توفیق دے کہ واقعی جس راہ ان کے جیسا تو ہو پانا ممکن نہیں ہے, لیکن کم از کم کہنے لائق تو ہو جائے کہ ہاں ان کے چاہنے والے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. اب بس آج شب اربعین ہے, اور یہ مجمع خود بتا رہا ہے کہ آج شب اربعین ہے. یہ قافلہ جو یہ شام میں قید ہوا, یہ آزاد کیسے ہوا؟ اس لیے کہ جہاں 4 برس کی بچی کو پانی مانگنے پہ تماچا مارا جائے, جہاں ایسے لوگ ہوں, سنا ہے نہیں سنا, اسی کوفے میں مسلم کے یتیم سال بھر رہے نا, 24 گھنٹے میں 1 پیالہ پانی گرم اور 1 روٹی ملتی تھی, ایک کو 2 روٹی 2 پیالہ پانی. یہ کیا ہو گیا کہ یزید مجبور ہوا آزاد کرنے پر؟ یوٹیوب وغیرہ دیکھیے نا, یہ نئے نئے لوگ جو محقق نکلے ہیں, کوئی کہتا ہو یزید کو پتہ نہیں تھا, اور جب معلوم ہوا تو بڑی عزت کے ساتھ اور بڑے احترام سے واپس کیا. یہی سنا ہوگا آپ لوگوں نے. سوچتا ہوں اس پر گفتگو کروں 10 منٹ. نہ یزید کو کوئی ترس آیا, نہ یزید کو کوئی رحم آیا. یزید نے جو لوگوں کو آزاد کیا ہے وہ ڈر کی وجہ سے کیا. صلوات بر محمد. 10 منٹ لیتا ہوں ڈر کی وجہ سے, تھوڑا سا آج بقیہ کل. کا کیا مطلب؟ دیکھیے شام کی حالت بہت بری تھی, اہل بیت کے تئیں لوگوں کو بھر دیا گیا تھا, بری طرح بھر دیا گیا. روایت کہتی ہے, ایک مثال سن لیجیے, روایت کہتی ہے جیسے ہی یہ قافلہ شام میں داخل ہوا, ایک بوڑھا آدمی, یہ لڑکا نہیں ناصر واسر کی طرح, بوڑھا آدمی
الیاذ باللہ نقل کرنے میں آدمی کو غیرت آ رہی ہے۔ امام کے ناقے کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ الحمدللہ جس نے امیر المومنین یزید کو فتح و نصرت عطا کی، تم لوگوں کا جھوٹ ظاہر کیا، لعنت اللہ علیہ۔ بولیے یہی ہے امام کا کردار، امام کا اخلاق۔ with full respect۔ امام نے فرمایا حل قرأت القرآن یا شیخ، بزرگوار قرآن پڑھا ہے آپ نے؟ قال شیخ نعم، ہاں پڑھا ہے۔ حضرت نے فرمایا حل قرأت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال شیخ نعم، ہاں پڑھا ہے۔ کہ بھیا وہ قربہ ہم ہیں جس کی محبت کا حکم قرآن میں ہے۔ حل قرأت هذه الآية واعلموا أنما غنمتم من شيء فلله خمسه وللرسول ولذي القربى قال الشيخ نعم۔ پڑھیے یہ آیت، جب تم کو مال غنیمت ملے تو اس میں خمس اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، قربہ کے لیے۔ ہاں پڑھا ہے۔ فرمایا وہ قربہ ہم ہیں۔ حل قرأت هذه الآية وآت ذا القربى حقہ، قربہ کو ان کا حق دے دو۔ کہاں پڑھا؟ فرمایا وہ قربہ ہم ہیں۔ آخر میں دیکھیے فرماتے ہیں حل قرأت هذه الآية انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الشيخ نعم۔ یہ آیت پڑھا کہ بھیا وہ اہل بیت ہم ہی ہیں جس کی طہارت کا اعلان قرآن میں ہے۔ ہاں وہ تو ہکا بکا۔ یہ دیکھیے کمال اپنے امام کا، اس عالم میں بھی کیسے جو ہے وہ سنبھالا اس پورے واقعے کو۔ تو وہ کہتا ہے قسم کھاؤ تم لوگ وہی ہو؟ امام نے فرمایا واللہ لنحن ہم، خدا کی قسم ہم لوگ وہی ہیں۔ جیسے ہی حضرت نے قسم کھا کے کہا ہم لوگ وہی ہیں، وہ کہتا حل لی توبہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا معاف ہو سکتا ہوں؟ توبہ کا چانس ہے؟ امام نے فرمایا بالکل، ان تبت تاب اللہ علیہ، توبہ کر، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اس نے وہی توبہ کیا۔ روایت کہتے فبلغ یزید ابن معاویہ حدیث الشیخ فامر فقتل، یزید تک خبر پہنچی اس واقعے کی، اس نے کہا مار دو اس بڈھے کو۔ تو جو توبہ کر لے اپنے جرم پر وہ تو مار دیا جائے۔ بولیے بڑے احترام سے اور سنیے گا، صلوات در محمد و آل محمد، کمال کس کا وہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ بات ہمارے بچے دماغ میں بٹھلا لیں، کسی کے بہکاوے میں نہ آئے۔ نہ یزید کو لگاؤ تھا، نہ محبت تھی، نہ ترس آیا۔ یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد کے حکمت عملی اور ان کے خطبوں کا اثر تھا کہ جس نے پورے شام کے ماحول کو پلٹ دیا۔ ایک ہلکا سا اشارہ آج کرتا ہوں، بقیہ کل۔ قافلہ شام میں داخل ہوا، دربارے بولیے یزید میں پہنچا۔ اب دیکھیے آپ میری طرف متوجہ ہوں، آنکھ بند کر کے تصور کیجئے، یہ تخت ہے، یزید بیٹھا ہے، 700 کرسیاں لگی ہیں، 700 کرسی نشین ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ اہل بیت۔ خوب توجہ سنیے اب کیا ہوا ہے، اس کے پیچھے سیاست پہ غور کیجئے۔ تخت حکومت پر یزید ہے، ایک سونے کی لگن میں امام سلام اللہ علیہ کا سر مبارک ہے۔ بعض روایتیں کہتی ہیں کہ اس ملعون، خدا لعنت کرے، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ خدا کی قسم بیان کرنے کے لائق نہیں ہے، مگر نہیں بیان کریں گے تو ہمارے بچوں کو پتہ کیسے چلے گا۔
اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، ہاں پتہ نہیں میر انیس کا مرثیہ ورثی ایک شوق ہے کہ نہیں ہے؟ میر انیس نے امام کے دانتوں کی تعریف میں ایک مصرع ان کا ہے، قطرے ہیں شیر فاطمہ کے یہ گوہر نہیں، کہتے ہیں امام حسین سلام اللہ علیہ کے دانت بڑے خوبصورت، عربی زبان میں یہ 32 دانت ہے نا، سب کے نام الگ الگ۔ یہ جو آگے والا حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ثنایا، سے نون الف، یہ ثنایا۔ روایت کہتی ہے اس ملعون کے ہاتھ میں چھوڑ دو، یضرب ثنایا ابی عبد اللہ، امام کے دندانے ہوگا۔ منظر کا تصور ہے، ایک طرف 700 کرسی نشین، یزید تخت پر، اہل بیت کھڑے۔ اس کے بعد سنیے کیا بدتمیزی ہے، چھڑی سے بے ادبی کرتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے، خوب توجہ سے سنیے آپ، شب اربعین 10 منٹ لیٹ ہو جائے گا تو کیا ہے، اما قرأت القرآن یا حسین، اے حسین کیا قرآن نہیں پڑھا تھا؟ یہ کم مصیبت ہے جس کے گھر میں قرآن اترا ہو، شرابی کبابی یزید کے حسین ہوئے، قرآن کیا قرآن نہیں پڑھا تھا؟ قرآن میں نہیں پڑھا تم نے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ ملک کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ خدا جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بڑا آپ سوچئے کیا مطلب ہوا، 700 لوگ الگ بیٹھے ہیں، خود جو ہے وہ تخت پر ہے، اہل بیت اسیر۔ اس آیت کے پڑھنے کا کیا مطلب ہوا بولیے؟ یہ 700 لوگ جو بیٹھے تھے نا، یہ ترکاری بیچنے والے نہیں تھے، یہ سبزی بیچنے والے نہیں تھے۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کا قتل کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کہیں نہ کہیں یہ ڈر ہے کہ کل کو جب بات باہر جائے گی تو ہنگامہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے 700 لوگ کرسی بٹھال کر کے ان کو ٹریننگ دی جا رہی تھی کہ کل کو اگر کہیں تم نکلو اور پبلک ہے یار یہ یزید نے تو بہت غلط کام کیا، بتاؤ نبی کے نواسے کو مار دیا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو تم اس آیت کو پڑھ دینا۔ یہ انڈرسٹوڈ بات ہو رہی نہیں، سیاست جو لوگ سمجھتے ہیں، ارے یار یزید کو کیوں کچھ کہتے ہو، یزید نے کیا غلط کیا؟ وہ قرآن خود کہتا ہے وہ ملک کا مالک ہے، جس کو چاہتا دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے سب تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب سمجھے اس کے پیچھے پلان کیا ہے؟ اتنا بڑا واقعہ کربلا میں ہو گیا، یزید 700 لوگوں کو بٹھلا کر کے آیت پڑھ کے گویا اپنی حقانیت کا اعلان کر رہا ہے، مجھ سے کیا مطلب، اللہ نے چاہا مجھ کو حکومت دی، اللہ نے چاہا اہل بیت کو اس سے دور رکھا، یہ دیکھو میں تخت پہ بیٹھا ہوں عزت کے ساتھ، اللہ نے دی، یہ لوگ اسیر کی طرح کھڑے ہیں، اللہ نے کیا۔ بولیے پوری کربلا ایک آیت پڑھ کے اپنی حقانیت کا اعلان کر کے نکل رہا ہے، نہیں نکل رہا؟ مولا اتنی بڑی قربانی آپ نے کربلا میں دی، اب کیا؟ یہ یزید تو ایک آیت پڑھ کر کے اپنی حقانیت کا اعلان کر کے نکلا جا رہا ہے، کوئی انتظام کیا ہے آپ نے؟ کہ اب سمجھ میں آئے گا تمہارے کہ جب لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ اکیلے جائیے، عورتوں بچوں کو نہ لے جائیے، میں اسی لیے لے گا، دیکھتے رہو، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اچھا دیکھیے اور ایک بات سن لی،
دیکھیے دوسرے ملک کا جو سفیر ہوتا ہے اس کی تو اپنی حیثیت ہوتی ہے نا، اس کو پروٹیکشن ملتا ہے بھائی سفارت کا. وہ روم کا تھا، اس نے جب یہ سب منظر دیکھا تو کہنے لگا یہ کون لوگ ہیں، تاکہ ہم اپنے یہاں جائیں گے ملک میں روم میں تو بتائیں گے تمہارا جلوہ کتنا ہے. تو اس نے کہا یہ حسین کون؟ کہا حسین ابن فاطمہ بنت رسول اللہ. کیا؟ اب وہ تو باہر کا، وہ تو ہکا بکا. ارے یہ کیا، یعنی یہ تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹے ہیں؟ رہا وہ تو باہر کا آدمی ہے. اس کے منہ سے بھگ سے نکل گیا فبئس القوم انتم، میں کتنی خراب قوم تمہاری ہے، تم نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مان ڈالا. دوسرے ملک کا سفیر خالی اتنا جملہ کہہ پایا تھا. سنا ہے نہیں سنا ہے؟ مار دیا گیا، سفیر مار دیا. جہاں دوسرے ملک کا سفیر بولے تو مار دیا جائے، اس 700 لوگ جو بیٹھے ان میں ہمت ہے کہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اس آیت کی تلاوت کی جگہ یہ نہیں ہے؟ بولیے مولا اب کیا ہوگا؟ یہ تو اچھا خاصا قرآن سے اپنا حق ثابت کر کے نکلا جا رہا. اور جب نہیں امام کہیں دیکھتے رہو، اسی لیے تو میں زینب کو لے کے آیا تھا. روایت کہتی ہے اس ماحول میں جب پورا سناٹا تھا دربار میں، گویا لوگوں کے سروں کے اوپر طائر بیٹھے ہیں، ہلے کے اڑا. اتنے میں روایت کہتی ہے فقامت زینب بنت علی، اتنے میں حضرت زینب کھڑی ہوئی. فحمد اللہ واثنا علیہ، اللہ کی حمد کی، اس کی ثنا کی، تعریف کی. یزید نے کیا کہا تھا؟ اللہ ملک کا مالک ہے. یہی آیت پڑھی تھی نا، جس کو چاہتا دیتا، جس سے چاہتا چھین لیتا، جس کو چاہتا عزت دیتا، جس کو چاہتا ذلت دیتا. آیت کا جواب آیت سے. فقامت زینب بنت علی، شہزادی کھڑی ہوئی. فحمد اللہ واثنا علیہ، حمد خدا اور درود کے بعد فرماتی ان نسیت قول اللہ یا یزید، یزید یہ آیت بھول گیا؟ وہ آیت تجھ کو یاد رہی کہ اللہ ملک کا مالک ہے جس کو چاہتا. ان نسیت قول اللہ یا یزید، یہ آیت بھول گیا جہاں خدا کہتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. کافر یہ گمان نہ کرے کہ اگر ہم نے ان کو کچھ چھوٹ دے دی ہے تو ان کے لیے یہ بہتر ہے. یہ ہم نے مہلت اس لیے دی ہے تاکہ خدا کو بھول کے اور گناہ کرے، تاکہ ان کے اوپر اور دردناک عذاب کیا جا سکے. مطلب یزید اللہ نے تجھ کو ملک و دولت و عزت نہیں دی. اس آیت کے مطابق تو وہ کافر ہے جس کو اللہ نے شدید عذاب کے لیے مہلت دے رکھی ہے. میں کہوں گا کہ یہ یزید اپنے کو مسلمان کہتا ہے، مسلمان نہیں، مسلمانوں کا حاکم، مسلمانوں کا خلیفہ کہتا ہے. اور آپ آیت جو پڑھ رہی ہیں وہ کافروں والی ہے. تو عجب نہیں امام مسکرا کے جواب دے ہمت ہے کسی کی کہ یزید کے منہ پہ اس کے کفر کا اعلان کر دے. اسی لیے تو میں زینب کو لے کے آیا تھا. اگر زینب نہ ہوتی تو یزید کے چہرے سے نمائشی اسلام کی نقاب اتارتا کون تھے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. تمام کافی طولانی خطبہ ہے، تھوڑا سا حصہ کل امام سجاد. نتیجہ یہ ہوا اخلاق، کردار، خطبات. نتیجہ یہ ہوا کہ شام بالکل پلٹنے لگا. عورتیں آتی تھی، ملتی تھی، وہ متاثر ہوتی تھی. ادھر جناب زینب کے خطبات، امام سجاد کے خطبات، کل تھوڑا سا اشارہ کروں گا انشاءاللہ. نتیجہ یہ ہوا کہ شام بالکل پلٹ گیا. کوئی ترس پرس نہیں ہے. اتنا چینج کر دیا اتنے دن میں کہ سیاسی لوگ مشورہ دینے لگے یزید ان لوگوں کے یہاں رہنا ٹھیک نہیں، معاملہ بگڑ جائے گا، بہتر یہ ہے کہ ان کو آزاد کر. تب مجبور ہو کر کے کہ کہیں ہماری حکومت کے خلاف ہنگامہ نہ ہو جائے، امام زین العابدین علیہ السلام کو بلایا. کیا ہے؟ ہم نے آپ کو آزاد کر دیا، چاہے یہاں رہیے، چاہے بولیے
مدینے چلے جائیے۔ امام نے فرمایا کہ میں پھوپھی سے بات کر لوں، ان کی کیا رائے ہے، پھر آ کے جواب دیتا ہوں۔ آئے پھوپھی اماں، ہم آزاد کر دیے گئے۔ یزید کہتا ہے چاہے یہاں رہو چاہے مدینے جاؤ۔ شہزادی نے فرمایا بیٹا تم کو تو پتا ہے جب سے میرا بھائی مارا گیا ہے تب سے میں اپنے بھائی کا ماتم نہیں کر سکی۔ یزید سے کہہ دو ایک مکان خالی کرا دے۔ آج 50ویں رات ہے، مجلس ہوتے ہوتے ہم لوگوں کے بعد بھائی ہے پہلی محرم سے کر رہے ہیں، 50 دن ہو گئے ہم کو آپ کو مجلس کرتے ہوئے۔ جناب زینب نے کتنے دن شام میں مجلس کیا ہے؟ بولیے 7 days، فقط 7 دن۔ اور اس 7 دن میں اتنا انقلاب آیا ہے کہ ابھی میں نے اس بڈھے کی داستان سنائی نا کہ جب یہ قافلہ آیا تھا تو یہی شامی تھے، یہی شام کی عورتیں تھیں جو تماشا دیکھنے آئی تھی۔ ایک ہفتے کی مجلس کے بعد ایسا پلٹا ہے کہ جب یہ قافلہ شام سے نکلنے لگا نا تو پھر شام کی عورتیں نکلی ہیں، مگر تماشا دیکھنے کے لیے نہیں، پھر کر رخصت کرنے کے لیے۔ روایت کہتی ہے آگے آگے قافلہ ہے، پیچھے پیچھے شام کی عورتیں۔ اور ایک بزرگوار نے تو یہاں تک لکھا ایک عورت ایسی نہیں تھی جس کے جسم پر سیاہ لباس نہ رہا۔ قافلہ جا رہا، چلتے چلتے اچانک جناب زینب نے سواری روکی، محمل کا پردہ ہٹایا، ایک نگاہ اس شام کی عورتوں پہ ڈالی۔ فرماتی ہیں شام کی عورتوں ہم جا رہے ہیں، ایک مدت تک تمہارے بیچ رہے، اب جا رہے ہیں، تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس ایک خواہش ہے۔ سمجھ گئے نا؟ جب ہم آئے تھے ہمارے ساتھ ایک 4 برس کی بچی تھی جسے بلبل حسین کہتے تھے، ہم تو جا رہے ہیں، یتیمہ کو قید خانے میں چھوڑے جاتے ہیں، بس تم سے اتنی درخواست ہے ہماری بچی کو اکیلا مت چھوڑ دے، ہماری بچی کو تنہا نہ چھوڑ دے۔ جزاکم ربکم، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ قافلہ آگے بڑھ گیا، شام کی عورتیں واپس ہو گئیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے یہ قافلہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں سے 2 راستے تھے، ایک سیدھے چلے جاؤ مدینے ڈائریکٹ، اور ایک تھا کربلا ہوتا ہوا۔ امام فرماتے ہیں وَقُلْنَا لِلدَّلِيلِ مُرَّ بِنَا عَلَى طَرِيقِ کربلا، ہم نے اس رہنما سے کہا ہم کو ادھر سے لے چل جو راستہ کربلا ہوتا ہوا جاتا۔ اب یہ قافلہ کربلا کے لیے چل پڑا۔ ادھر دھیرے دھیرے خبر پہنچ گئی ہے، رسول اللہ کے صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری امام کی زیارت کے لیے چلے ہیں۔ اتفاق سے دونوں ایک ہی دن پہنچے، جابر بھی 40 کے دن اور امام سجاد علیہ السلام بھی 40 کے دن۔ جابر کے کوئی جاننے والے تھے کوفے میں، ان کے یہاں آئے، رکے، آرام کیا۔ عطیہ نام کا جو ہے وہ انسان ہے، ظاہراً کہتے ہیں ان کا غلام تھا، اس کے ساتھ آئے کربلا۔ پہلے فرات میں گئے، غسل وغیرہ کیا۔ ایک بات بتائیں، جناب جابر جو ہیں ایج میں امام حسین سے بڑے ہیں، یہ پتہ ہے نا؟ امام حسین علیہ السلام کو جابر نے کھلایا، امام تو صرف 57 سال کے تھے۔ ہاں، غسل کر کے امام کی قبر پر آئے، آنے کے بعد اپنے تب امام صادق تب زیارت وغیرہ تو اس طرح سے آئی نہیں تھی،
اپنے حساب سے انہوں نے امام کو سلام کیا، کچھ دیر تک اپنے حساب سے زیارت پڑھتے رہے، پتہ نہیں آپ برداشت کریں گے نہیں کریں گے۔ اچانک امام کو سلام کرتے کرتے جابر چپ ہو گئے، اور اس کے بعد قبر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں حسین میں تم کو بچپنے سے جانتا ہوں، اے حسین زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تم کو سلام کیا ہو اور تم نے میرے سلام کا جواب نہ دیا، اے حسین۔ جابر رو رہے۔ ایک چیز پتہ نہیں آپ کو اندازہ ہے نہیں ہے، قدیم زمانوں میں گاڑیوں سے لوگ چلتے تھے، گھوڑے سے، اکے سے، تو عام طور پر اونٹ وغیرہ، تو جو قافلے چلتے تھے رات رات میں تو ان کے گلوں میں گھنٹیاں باندھی جاتی تھی۔ اس کے پیچھے راز بھی ہے کہ جب یہ چلیں گے گردن ہلے گی تو آواز کرے گی، تو اس آواز کی وجہ سے سانپ وہاں بچھو اچھو جو راستے ہوں گے وہ ہٹ جائیں گے ان کی آواز سن۔ تو ایسا کچھ رہا ہوگا۔ جابر فریاد کر رہے ہیں، امام کی قبر پہ رو رہے ہیں کہ اچانک جابر کو آواز محسوس ہوئی۔ تو جابر تو اسی زمانے کے سمجھ گئے کوئی قافلہ ہے۔ عطیہ سے کہتے ہیں کہ عطیہ ایسا ہے جاؤ دیکھو لگتا ہے کوئی قافلہ آ رہا، اگر ابن زیاد وغیرہ کا لشکر ہو تو کہیں چھپ لیا جائے، اور اگر اے عطیہ تم نے اگر یہ خبر آ کے بتا دی ہم کو کہ میرا مولا چھوٹ کے آ رہا ہے تو اپنے غلام سے کہنے لگے میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ غلام گیا، تھوڑی دیر کے بعد دوڑتا ہوا آیا، کہا ہاں جابر صحیح سمجھے تو امام سجاد اپنی بہنوں اور پھوپھوں کے ساتھ۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، ایک ایک لمحے کی خبر آپ کو نجف سے کربلا کے بیچ کی مل رہی ہے نہیں مل رہی۔ چھوٹے چھوٹے بچے کچھ نہیں ہے تو وہ ہاتھ میں کاغذی رومال ہی لیے کھڑے ہیں، بڑے بڑے امامے والے پیر پکڑ کے ظاہروں کا دبا رہے ہیں۔ ہاں کیوں؟ تیرے مولا کا چیلم کرنے آئے ہو۔ ہر آدمی خدمت کرنا امام کے ظاہر کا اپنا شرف سمجھتا ہے۔ ایک صاحب نے نقل یہ سن لی، بہت غضب کی چیز، تب یہ اس طرح سے موقف نہیں لگتے تھے تو آس پاس کے جو گاؤں کے لوگ ہوتے تھے دیہات کے، وہ سڑک پہ آ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور کوئی ظاہر ملا اس کو پکڑ کے اپنے گھر لے جاتے تھے، کھلانا پلانا نہلانا دھلانا۔ تو یہ کوئی عالم ہی اکیلے 5-6-7 لوگ ہم لوگ تھے، تو ایک بیچارہ جو ہے وہ سڑک پہ کھڑا تھا، اس نے بڑی منتیں کی چلو چلو چلو، خیر ہم لوگ چل پڑے، اس کے گاؤں میں پہنچے، اندر گھر میں اس نے کہا آپ لوگ بیٹھیے میں آتا ہوں، اس نے کچھ سامان وامان لینے، تب تک اس کے سامنے والا وہ بڑا آدمی تھا، پیسہ اس کے پاس، وہ آیا کرنے لگے شاید آپ لوگوں کے لیے جگہ چھوٹی ہو تو آپ میرا گھر دیکھ لیجئے، میرے یہاں رک جائیے۔ تو ہم لوگوں نے بہت اس پر توجہ نہیں دی، ہم نے کہا دیکھ لیتے ہیں، تو وہاں دیکھا واقعی نہانے دھونے کا بڑھیا انتظام، بڑا کمرہ، تو ہم لوگ ادھر چلے گئے۔ تب تک وہ آ گیا جو ہم لوگوں کو سڑک سے لایا تھا، اس نے کہا بھائی میرے مہمان تھے تم کیوں لے گئے؟ تو کہا یار کر لینے دو ہم کو بھی تھوڑا، کہا نہ ہم تو اپنا مہمان لیں۔ اب ہم لوگ پھنس گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جو دوسرا والا تھا اس نے اس کے پہلے والے کے کان میں پتہ نہیں کیا کہا، تو اس نے کہا جو لایا تھا، کہا ٹھیک ہے اچھا آپ لوگوں کو اگر آپ آرام لگ رہا ہے وہاں تو آپ لوگ وہیں رک جائیے۔ تو بعد میں ہم نے اس سے پوچھا یار تم نے اس کے کان میں کون سی دعا پڑھ دی کہ وہ اپنا ظاہر دینے کو تیار ہو گیا؟ سن لیجئے آپ، کہنے لگا اس میں ابھی کچھ دن پہلے لڑکوں میں جھگڑا ہو گیا اور گولی چل گئی، اس کے لڑکے سے گولی چلی، میرا لڑکا مر گیا، اس کا لڑکا جیل میں، مقدمہ چل رہا ہے۔ جب میں نے دیکھا ظاہر کی خدمت کا کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے تو میں نے اسے کان میں کہا مولا کے ظاہر کو مجھے دے دو، میں کیس اٹھا لوں گا۔
آپ سمجھے ظاہر کی خدمت؟ ہاں، اپنا ظاہر ہم کو دے دو، میں مقدمہ اٹھا لوں گا، لڑکا تمہارا چھوٹ جائے گا۔ آپ بتائیے، آج اتنے دن کے بعد آدمی یہ نہیں دیکھتا ہماری پوسٹ کیا ہے، ایک سے ایک کروڑ پتی، ایک سے ایک عہدے والے، ایک سے ایک پوسٹ والے، ایک سے ایک آیت اللہ، وہ لگے ہیں ظاہروں کا، کوئی پیر دبا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ آپ بتائیے، ہماری آپ کی کوئی اوقات ہے؟ آج اتنے دنوں کے بعد عام ظاہر جائے تو اس کا اس طرح استقبال ہوتا ہے، اس طرح خدمت ہوتی ہے۔ پہلا چہلم ہے مولا کا، یا پہلی کم از کم کوئی آ رہا ہے امام کی قبر پر، وہ بھی کون بیٹا، وہ بھی کون سگی بہن، وہ بھی کون رباب، وہ بھی کون لیلا ام کلثوم۔ عام آدمی جاتا ہے، کیسے استقبال ہوتا ہے؟ یہ امام کی بہنیں آ رہی ہے، بیٹا ہے کوئی استقبال کرنے والا؟ جابر نے کہا کہ ایک کام کرو، لے چل کے مجھ کو راستے پہ کھڑا کر دو، کم از کم میں ہی اپنے آقا کا استقبال کر لوں۔ جا کے امام کے راستے پر جابر کھڑے ہو گئے۔ ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، بس ایک ذرا سا تصور کر لیجئے، مجلس میں نے تمام کی سنیں گے آپ۔ اللہ نہ کرے کسی پر پردیس میں کوئی آفت آ جائے۔ پردیس میں جب کسی پر آفت آتی ہے، کسی پر مصیبت آتی ہے، آدمی صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، جھیلتا ہے، دھیرے دھیرے نارمل ہونے لگتا ہے، سال 6 مہینہ گزر گیا، بات پرانی ہوتی، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن جیسے ہی آدمی کو کوئی اپنے گھر کا دکھائی دیتا، جیسے ہی کوئی اپنے وطن کا دکھ گیا، سارا غم تازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ایک زمانے کے بعد امام کی نظر پڑی جابر پر، سارا منظر یاد آنے لگا۔ روایت کہتی ہے امام نے جابر کا ہاتھ پکڑا، کہا جابر آؤ بتاتا ہوں کہاں کیا ہوا۔ ایک ایک جگہ لے کے گئے۔ جابر ہاں ہونا قتلت رجالنا، یہاں ہمارے مردوں کو قتل کیا گیا، ہاں ہونا دو بہت اطفال ہونا، ارے جابر یہاں ہمارے بچے ذبح کیے گئے، ہاں ہونا حرقت خیام ہونا، یہی وہ جگہ تھی جہاں خیمے جلائے گئے، اللہ اکبر، ہاں ہونا سبیت نساء ہونا، یہی وہ جگہ تھی جہاں ہماری عورتوں کو اسیر کیا۔ بس آخری بات، امام ہوتا ہے، امام سے زیادہ صبر کسی کے اندر نہیں ہوگا، امام سے بڑا کوئی صابر کائنات میں نہیں ہوتا۔ جب امام کا یہ حال ہے تو آپ بتائیے کربلا پہنچ کے زینب کا حال کیا ہوا ہوگا، کربلا پہنچ کے رباب کا حال کیا ہوا ہوگا۔ بس آخری بات توجہ کر لیے تو اسی سے اندازہ ہو جائے گا حال کیا ہوا۔ یہ قافلہ کربلا پہنچا کب؟ 40 کو، 20 کو، وہاں سے کربلا سے نکلا کب؟ 22 کو۔ اب 20 کو کس وقت پہنچے نہیں معلوم، دوپہر کے بعد، سپہر میں 4 بجے، پورا ایک دن بس رہے ہیں، کتنا؟ 21 کا، بس نا 20 کو تو پہنچے ہی، 21 پورا رہے ہیں۔ 22 سفر کو امام نے حکم دیا کوئی یہاں نہیں رہے گا، چلو سب لوگ واپس مدینے۔ میں کہوں گا مولا آج ہم لوگ جاتے ہیں، واپس رہنا، بتاؤ قافلہ لے کے جاتے، سب سے زیادہ قافلہ کہاں رکتا ہے زیارت کے؟ نجف 4 دن، سامرہ 1 دن، سب سے زیادہ کہاں رکتا ہے قافلہ؟ کربلا 1 ہفتہ۔ میں نے کہا مولا ہم لوگ جاتے 8 دن کربلا رہتے ہیں، زینب 2 دن، رباب 2 دن، مولا اتنی جلدی کیا ہے؟ عجب نہیں امام جواب دے، ارا ذرا ان کی حالت تو دیکھو،
سمجھ میں آئے گا حالت کیا ہے۔ یہ بیویاں آتی تھی امام کی قبر پر، ہائے حسین کہہ کے اپنے آپ کو قبر پہ گرا دیتی تھی، پھر آتی عجب نہیں امام کہ اگر ان کو کربلا میں رہنے دیا جائے روتے روتے جان دے دیں گے۔ شاید اسی وجہ سے امام نے فرمایا 22 سفر کو کوئی یہاں نہیں رہے گا، چلو سب لوگ